حضرت عمر بن عبدالعزیز، جس کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس کی بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی طاقتور ترین خاتون تھی، اور اس ٹائم مسلمانوں کی امپائر، اسلامک امپائر، اس کا تصور سے باہر تھی کہ مطلب اس ٹائم ان کے پاس عربیہ بھی ہے، اس کے پاس مڈل ایسٹ بھی ہے، اس کے پاس افریقہ ہے، ایران تک اور افغانستان تک، یہ پاکستان مطلب ان کی حکمرانی تھی، حتیٰ کہ پاکستان بھی آپ بیچ میں کہہ لو، چونکہ یہ سندھ تک بھی مسلمان اس ٹائم میں پہنچ چکے تھے۔ تو جناب عمر بن عبدالعزیز بہت عظیم بادشاہ تھے، مگر وہ شاہی کروفار اور شاہانہ انداز وہ ان کو پسند نہیں تھا۔ وہ درویش منش سے آدمی تھے، سادہ سے، اور وہ جب ان کو بادشاہ بنایا گیا تو بڑی دیر تک وہ روتے رہے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا، کہ میرے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری ڈال دی کہ میں لوگوں کے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہوں، اپنی عوام کے لیے، قوم کے لیے۔ تو اسی طرح جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک بندہ آیا، تو جناب عمر بن عبدالعزیز نے اس بندے نے تعارف کروایا کہ میں حسن، جناب امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ حسن تھا بن مسنہ، اور اس کی مطلب ایک لانگ وہ تھی، بہرحال امام حسن کے اولاد سے تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ آپ نے مجھے بلایا ہوتا۔ پہلے تو جب وہ بندہ آیا تو اس نے اتنا پروٹوکول دیا کہ ایک عام سا آدمی ہے، پھٹے سے کپڑے ہیں، غریب سی حالت ہے، مگر اس نے اس کو بڑا پروٹوکول دیا، اور جو اس کے کورٹیئرز تھے ان کو بھی وہ پروٹوکول دینا پڑا۔ اور پھر بادشاہ نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اس کو ساتھ بٹھانے کے بعد اس کی بڑی عزت کی، اس کا احترام کیا، کہا جناب آپ مجھے بلاتے تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو بہرحال ان کا جو کام تھا وہ ان کو وہ کام بھی کیا۔ اس کے بعد اس کو تحائف دیے۔ تحائف دینے کے بعد اس نے ان کے ساتھ ایک فیاضی کا سلوک کیا، اور پھر جب وہ جانے لگے تو بادشاہ نے ان کے پیٹ پہ ایک وہ چونٹی سی، مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ کاٹا پیٹ کے اوپر۔ تو جب وہ چلے گئے تو ان کے کورٹیئر پہلے ہی بڑے ناراض تھے۔ انہوں نے کہا بادشاہ صاحب آپ نے یہ کیا کیا کہ ایک عام غریب سا آدمی ہے اور آپ نے اس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں، اور تو مطلب وہ نالاں تھے اس بات کے اوپر۔ تو بادشاہ نے کہا دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے پیار کیا، یا پھر فرمایا کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کر لیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے میرے خدا کو راضی کیا۔ میری بیٹی فاطمہ کو جس نے ناراض کیا اس پہ میں ناراض، جس پہ میں ناراض اس پہ میرا خدا ناراض۔ میری فاطمہ کے جس کے اوپر وہ راضی ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ جناب فاطمہ تو زہرا کا اتنا رتبہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے اب آپ مجھے بتلائیے کہ جناب فاطمہ کی اتنی شان، اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ان کی ناراضگی اور راضی ہونے سے ہی اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور ان کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اگر آج وہ جناب اس جگہ پہ موجود ہوتی، جناب فاطمہ تو زہرا، تو مجھے دیکھ کے وہ خوش ہوتی یا ناراض ہوتی؟ تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ظاہر ہے وہ خوش ہوتی، آپ نے ان کے بیٹے کو اتنی عزت دی ہے۔ تو اس نے کہا اسی لیے میں نے عزت دی ہے، میں نے اس کو عزت نہیں دی ہے، میں نے تو عزت اس کے نبی کو دی ہے، اس کی بیٹی کو دی ہے۔ جب اس نے ان کا نام لیا تو وہ میرے لیے محترم ہو گیا۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، مجھے اپنی عاقبت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں عاقبت والے دن مارا مارا پھروں، میں ان کے سامنے غلام کے طور پہ حاضر ہوں گا اور میرے اوپر وہ سایہ فگن ہوں گے۔ تو میں نے عزت دی ہے اس کو تاکہ میرے اوپر ان کی بیٹی فاطمہ راضی ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی ہمیں سمجھ آ گئی، مگر آپ نے اس کے ایک چونٹی بھی کاٹی ہے پیٹ کے اوپر، اس کے، اور وہ کراہت جو درد تھا اس کے چہرے کے اوپر اثرات نظر آ رہے تھے۔ وہ بندہ ایسے اس کو تکلیف ہوئی تو چہرے کے اوپر اس کے وہ ہمیں اثرات نظر آ رہے تھے کہ آپ نے اس کو سخت چونٹی کاٹ دی۔ تو کہنے لگا نہیں، وہ چونٹی میں نے غصے میں نہیں کاٹی ہے، وہ تو میں نے ان کے ایک عرضی رکھی تھی ان کے سامنے، اور ان کے کان میں کہا تھا کہ جب قیامت کا دن ہو
جب آگ برس رہی ہو اور زمین آگ اگل رہی ہو اور ہر کوئی پیاس سے بلک رہا ہو، تو اس ٹائم، اس لمحے میں جب آپ کے نانا کا سایہ موجود ہوگا، تو اس ٹائم آپ نے مجھے بھولنا نہیں ہے۔ میں نے وہ چونٹی سخت اس لیے کاٹ دی کہ کہیں آپ مجھے نہ بھول جانا۔ جو آپ کے غلام ہیں ان میں میرا نام بھی شامل رکھنا کہ میں بھی آپ کے غلاموں میں ہوں، کہ آپ مجھے ریجیکٹ نہ کر دینا، مجھے بھول نہ جانا، کہ اس دن آپ بھول جائیں کہ میں وہاں پہ میں موجود ہوں گا تو مجھے وہاں پہ سائے میں لے جانا۔ میں نے تو یہ ان کے سامنے عرضی کی ہے۔ تو یہ ہے ایکچولی آل رسول کی بہت بڑی رسپیکٹ ہے، بہت بڑی آنر ہے۔ محمد کا نام ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کے بعد تو کوئی نام رہ ہی نہیں جاتا۔ خدا نے کہا ہے کہ جو حبیب دے وہ لے لو، جس سے حبیب منع کرے رک جاؤ۔ آل رسول کی عزت ہے، ضرور ہے۔ قرآن میں کہا کہ حبیب ان سے اجر رسالت انہیں کہہ دے کہ میرے اہل بیت سے پیار کریں۔ مگر اہل بیت کے اوپر ٹریجڈی یہ گزری ہے، اور ٹریجڈی کے اوپر ٹریجڈی گزری ہے اور گزرتی ہی چلی گئی ہے۔ عالم اسلام نے یہ بنا لیا کہ جو لوگ بھی آل رسول سے ہو اس کو قتل کر دو۔ یہ تو حجاج بن یوسف اور بنو امیہ اور بنو عباس کی تاریخ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا ان لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ جو محمد کا دین تھا، جن لوگوں کی عزت و عظمت رسول خدا نے ہمارے اوپر واجب کی، ان لوگوں کو چن چن کے مار دیا گیا۔ دین کی فنڈامنٹلز کو بدل دیا گیا، اسلام کو ڈی شیپ ڈیفارم کر دیا گیا، ریالٹی کو وہ خرافات کے نیچے چھپا دیا گیا۔ اور اقبال نے تو بڑا کلیئر کٹ کہا، چادر زہرا بیچ کھاتے ہیں اور خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یہ ہے اسلام جو ہمارے پاس موجود ہے۔ جو اسلام محمد نے دیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے تو رسپیکٹ دی ہے، انہوں نے تو رسپیکٹ اور لو دیا ہے ہر چیز کے لیے۔ محبت تو ہے، محمد تو ہے ہی محبت کا نام۔ گاڈ از آل لو، گاڈ از نتھنگ بیانڈ دین لو۔ ٹھیک ہے، اپنی اپنی پرسیپشن ہے، جو آپ جو سوچو گے، جو چاہو گے، جو آپ کا امیجینیشن ہوگا، جو آپ ڈیولپ کرنا چاہو گے وہی آپ کو ملے گا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آل رسول کی محبت اپنے اندر ڈیولپ کرو۔ عمر بن عبدالعزیز آج میں آپ کے سامنے نام لکھ رہا ہوں۔ بلیو می، اس بندے کا کوئی نام ٹیڑھا نہیں لے سکتا۔ اگر آپ اس کا نام غلط لو گے تو لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، لوگ فوراً آپ کو کہیں گے یا کچھ انسانیت سے کام لو۔ مگر وہ لوگ بھی ہیں جن کو لوگ بہت زیادہ عزت دیتے ہیں اور ان کو لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں جی ان کی عزت کرو، ان کی عزت کرو، یہ بڑے محترم ہیں، یہ بڑے، ان کو عزت سے ٹھا ٹھا کے اوپر اوپر لے کے آتے ہیں، اوپر سے ایک سر پہ جوتا مارتا ہے، اور دفع کرو اس کو بھی، اس کو۔ کریکٹر اینڈ رسپیکٹ آف محمد۔ اگر آپ کی محمد کے ساتھ ٹیلی ہیں، رسپیکٹ آپ نے کی ہے، آپ کو کوئی گالی نہیں دے سکتا۔ نو باڈی کین ابیوز۔ چاند کے اوپر جو تھوکے گا اس کے منہ کے اوپر آئے گا، چاند پہ نہیں کوئی تھوک سکتا، اس کو لوگ برا کہیں گے۔ سو یہ زندگی تھوڑی سی ہے، میں کوئی وہ مولوی والے بھاشن نہیں دینا چاہتا ہوں، اسٹوپڈ تھنگز نہیں ہے۔ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل ٹو یو، ڈیولپ یور اون مائنڈ اینڈ یور اون تھاٹس۔ اپنی سوچ کو ڈیولپ کرو، اپنے آپ کو ڈیولپ کرو، اپنی فکر کو ڈیولپ کرو، اپنا راستہ خود متعین کرو۔ آپ کا گرے میٹر اتنی بڑی پاور ہے، آپ کا جو برین ہے، دیٹ از سچ اے مارولس پاور کہ پوری کائنات کی طاقت آپ کے پاس ہے۔ یو کین ڈیولپ یور اون یونیورس۔ تو عمر بن عبدالعزیز کی میں بات اس لیے آپ سے شیئر کر رہا تھا کہ چونکہ ہم ریلیجن کی ایک بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہی ہے، محبت ہے۔ اگر آپ کے پاس محبت ہے، ادب ہے، تو دونوں جہاں میں آپ سرخرو ہیں۔ بہت شکریہ۔